السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے، جس کا آج تیسرا پارٹ شروع ہونے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات دیکھ کر فرعون سمجھ چکا تھا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی سچائی پر بہت بڑی دلیل لے کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے اپنے درباریوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے اپنے جادو کی زور سے تمہیں تمہارے زمین سے نکال کر خود قابض ہو جائے۔ تم ہی بتاؤ اس بارے میں اب کیا کیا جائے؟ سرداروں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ تمام شہروں سے ماہر جادوگروں کو بلا کر ان سے مقابلہ کراؤ کہ انہیں شکست دے دی جائے۔ یہ دیکھ کر لوگ خود ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے ہمارے حمایتی بن جائیں گے۔ فرعون نے اپنے قوم کے سرداروں کی بات مانتے ہوئے تمام شہروں کے جادوگروں کو جمع کر لیا اور تمام عہدیدار سمیت عام لوگوں کو بھی یہ منظر دیکھنے کی دعوت دے دی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے معجزات اور دلائل ظاہر کرنے کا۔ آپ نے فرمایا، جس دن تمہارا تہوار یعنی خوشی منانے کا دن ہوتا ہے، اس دن مقابلہ ہوگا۔ جب سب جادوگر جمع ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مقابلہ کرنے سے پہلے انہیں واضح و نصیحت فرمائی اور جادو کو اللہ تعالیٰ کی آیت کی دلیل کے مقابلے میں پیش کرنے سے منع کیا، لیکن وہ اپنی کامیابی کے گھمنڈ میں آپ کی واضح و نصیحت پر کوئی توجہ نہیں دی۔ جب جادوگر مقابلے کے لیے آئے تو وہ صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ پہلے جادوگروں نے اپنا کرتب دکھانے سے پہلے فرعون سے کہا کہ فرعون کے جاہ و جلال کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکتے وقت لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت طاری کر دی۔ اس سے لوگوں کو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں سانپ لگنے لگی۔ ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ گھبرائے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو کامیابی دلاتے ہوئے خوف نہ کھانے کی تلقین کی اور آپ اپنی لاٹھی پھینکنے کے لیے فرمایا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کو تیزی سے نگلنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر سب لوگ سمجھ گئے کہ یہ جادو یا وہم و خیال نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ حقیقت کو سمجھتے ہی تمام جادوگر اور فرعون کی قوم کے بہت سارے لوگ بغیر کسی خوف کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے اور سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے مغلوب ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں اور حضرت اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی عوام کی نظروں میں قدر و منزلت بڑھ گئی، تو وہ بہت گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی میری جو آخری چال تھی وہ بھی ناکام ہو گئی، تو اس نے مکر و فریب کا سہارا لے کر جادوگروں کو دھمکی دی کہ تم نے میری رعایا ہونے کے باوجود میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا ہے، لہٰذا میں تمہارے پہلے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹواؤں گا اور پھر تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا، تاکہ اپنی عبرت ناک سزا دیکھ کر کوئی غداری کی جرات بھی نہ کر سکے۔ لیکن جادوگروں نے فرعون کی دھمکی کی پرواہ نہیں کی اور اس انتقامی کارروائی کے مقابلے صبر و استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان میں صبر و استقامت پیدا کر دیا۔ فرعون نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا پھر سے سلسلہ شروع کر دیا اور جادوگروں اور ایمان والوں پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے سولی پر چڑھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کے ساتھ ساتھ یہ بھی خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات فرمائیں گے۔ ادھر فرعون یہ منصوبہ بنا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل دے گا،
جس مجلس میں قتل کی منصوبے کی گفتگو کر رہے تھے وہاں ایک ایمان والا بھی بیٹھا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر یہ بات بتا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ فرعون ہر وقت اس کوشش میں رہتا کہ کسی نہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے گرا کر خود ان کی نظروں میں معزز بنے۔ ایک مرتبہ اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بہت ہی اونچا محل بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں۔ فرعون نے جب موسیٰ کو تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ حضور دعا مانگی۔ اللہ نے بھی دعا قبول کی اور فرعون اور اس کے قوم پر عذاب نازل فرمایا۔ سب سے پہلے قحط آیا۔ فرعون اور اس کی قوم کے باغات میں پھلوں کی کمی ہو گئی۔ پھر ان پر طوفان آیا۔ کئی دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ پھر جوؤں کا عذاب آیا جو خپتیوں کا خون چوس رہی تھی۔ پھر مینڈک کا عذاب آیا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی مینڈک نظر آ رہے تھے۔ پھر خون کا عذاب آیا۔ خپتیوں کے استعمال کا سارا پانی خون بن گیا۔ لیکن ان سب عذاب سے بنی اسرائیل محفوظ تھے، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب بھی کوئی عذاب آتا وہ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہم مومن بن جائیں گے۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اور عذاب ٹل جاتا تو وہ دوبارہ سرکشی کرنے لگتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر مختلف قسم کے عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو کر اپنی اصلاح کر سکیں، لیکن وہ بیدار نہ ہوئے اور اپنے ظلم و زیادتی میں مصروف رہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں اور اپنے باپ دادا کی سرزمین فلسطین یا کنعان چلے جائیں۔ وہاں جانے کے صرف دو ہی راستے ہیں، ایک خشکی کا راستہ جو قریب ہے اور دوسرا بحر احمر کا راستہ جو کچھ دور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات بحر احمر کے راستے سے جلدی سے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی فرعون کو بنی اسرائیل کے مصر سے روانہ ہونے کی اطلاع ملی، اس نے فوراً اپنی فوج کے ساتھ لے کر ان کا تعاقب کیا اور صبح ہونے سے پہلے ان کے قریب جا پہنچا۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ فرعون اپنی فوج لے کر آ رہا ہے تو گھبرا کر کہنے لگے، اب ہم گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ آگے دریا ہے اور پیچھے دشمن کی فوج۔ بنی اسرائیل کو پریشان دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم خوف نہ کھاؤ، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، وہ تمہیں ضرور نجات دے گا۔ بس اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو، اس سے دریا میں راستہ بن جائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا تو وہ پھٹ کر 12 راستے بن گئے اور ہر دو راستوں کے درمیان پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل ان راستوں پر چل دیے اور دریا سے پار ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اپنی قوم سے کہا کہ میری کرشمہ سازی دیکھی کہ دریا میں نے راستے بنا دیے، لہٰذا تم بڑھتے جاؤ اور بنی اسرائیل کو پکڑ لو۔ جب وہ راستے میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے۔ پانی اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہونے لگا۔ اس نے گھبرا کر فوراً کہا کہ میں اب اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور اب میں فرما بردار بن کر رہوں گا۔ لیکن اس کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے سے پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا ہے۔ میں اسے ہلاک کرنے کے بعد اس مغرور و متکبر کی لاش کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بناؤں گا تاکہ اس کا انجام دیکھ کر آئندہ کوئی بھی اپنے معبود ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی قوم کو غرق کر کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی، یوم عاشوراء یعنی 10 محرم تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ وجہ پوچھنے پر انہوں نے یہی وجہ بتائی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا،
لیکن یہود کی مخالفت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کی بھی تعلیم دی۔ تو یہ تھا ناظرین موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اس سے پہلے کہ ویڈیو دیکھنا بھی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔